السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. شب قدر کب ہے، اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء کی نظر میں 27ویں رات کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کعب الاحبار اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کی نظر میں، جمہور اکثر علماء کی نظر میں یہ خیال ہے کہ 27ویں رمضان کی رات جو ہوتی ہے وہی شب قدر کی رات ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں مصروف رہیں اور موقع کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور صدق دل کے ساتھ توبہ کریں، کیونکہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ انسان کے گناہیں ہیں. انسان کے گناہیں اور ان کی معصیتیں اگر معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نعمت اور انسان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے پوری طریقے سے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا اور اپنے گناہوں سے بھاگنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ چیز نصیب فرمائے، آمین. توبہ کے بارے میں آج ہم کچھ ضروری باتیں بتائیں گے. ویسے آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں توبہ اور استغفار کے بارے میں، لیکن توبہ کے تعلق سے توبہ سے پہلے بعض حقائق کو ماننا ضروری ہے. سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے. وہی ہمیں زندہ کرتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے. حقیقی بادشاہ وہی ہے. لہذا چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام بن کر زندگی گزارتا ہے اور آزاد، اللہ کے احکام سے، اللہ کے حدود اور لمٹ سے آزاد ہو کر زندگی نہیں گزارتا. ہوشیار آدمی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو سامنے رکھ کر اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا نوکر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے میری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. آزاد ہو کر زندگی نہیں گزارتا. میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے مال میں، میری دولت میں، میرے انڈر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو چاہے کر سکتا ہوں. نہیں، کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا. یہ پہلی حقیقت. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کمزور اور عاجز انسان ہے.
انسان کو بعض چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، ورنہ باقی چیزوں میں اختیار نہیں ہے انسان کا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں کا ذرہ ذرہ، یہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آرڈر اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے حساب سے چلتی ہے، اللہ کے سسٹم کے حساب سے چلتی ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو انسان بیوقوف انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ پر اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ وہ بیوقوف انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ میں کچھ نہیں ہوں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لہذا مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز چاہ نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی توفیق ہے تبھی تم چاہ سکتے ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ جس کو رزق نہ دے دنیا والے چاہیں تب بھی اس کو رزق نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا نہ چاہے پوری دنیا والے مل کر اس کو کوشش کریں بچا نہیں سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خبروں میں یہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور پوری دنیا فلاں کے لیے دعا کر رہی تھی لیکن ہوا نہیں کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آدمی بڑے چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، سارے وسائل حفاظت کے استعمال کرتا ہے، لیکن سامنے سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بچانے والا کون؟ اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ اپنے طور پر تو احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے کی گاڑی اور آنے والے کو کنٹرول کون کرے گا؟ وہ اللہ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ لہذا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کر کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو فضل نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں، تیرے فضل کی ضرورت، تیری رحمت کی ضرورت۔ تو زندگی کی یہ دوسری حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مشیت چاہیے، اس کا کرم چاہیے، ورنہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی موڑ پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسری حقیقت اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، ایک مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کے بارے میں بالکل واضح طور پر اور پختہ یقین کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک نیند کی مانند ہے، ایک اونگ کی مانند ہے، جی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہاں ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے جانا ہے، یہاں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رکھتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں یہ حقیقت مومنوں کے دلوں میں جاگوزی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو دنیا کی زندگی یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اس حقیقت کو جان لو۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی محبت آپ کے دل میں نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہو چکے ہیں، اترا رہے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت میں معمولی سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کہتا ہے اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. ارے مومنو، کیا آخرت کے بدلے میں تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل ہی تھوڑا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو شخص دوزخ سے بچ گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. غرور، دھوکہ. یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے. یہاں کا حسن، یہاں کا جمال، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی رونق، یہاں کی جوانی، یہاں کی طاقت، ہر چیز دھوکہ ہے میرے بھائیوں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی خوبصورتی چاہتے ہیں، ہم اسی دنیا میں ان کے عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں. نیک عمل کا بدلہ بھی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی ہم کمی نہیں کرتے. ان کا جو عمل کرتے ہیں نیک عمل، اس کا پورا ہم بدلہ دے دیتے ہیں دنیا ہی میں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا. اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ اچھا عمل کیا وہ سب اس میں بیکار ہو گیا. وباطل ما كانوا يعملون. اور ان کا جو بھی عمل ہے وہ پورا باطل ہے، بیکار ہے. اسی لیے سلف صالحین جی دنیا میں اگر خوشی اور نعمت، یہ بھی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، لیکن کب؟ جب انسان اس کا شکر گزار بنے، نعمتوں کا شکر گزار بنے تو وہ نعمت. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین روتے ہیں. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو نیک عمل کیا اس کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نہیں مل گیا. ہمیں ڈر ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں رکھا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. بڑے مالدار، پیسے والے، اسلام کی وجہ سے سارا لٹا دیے، کچھ نہیں. جنگ احد میں شہید ہوئے. ان کے کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورے بدن کو چھپا لیتا. سر کو اگر ڈھانپتے تو پیر نظر آ جاتا، پیر کو اگر ڈھانپتے تو سر نظر آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپنے کے لیے کہا اور پیر پر اذخر درخت کے پتوں کو جو ہے ڈال کر چھپانے کے لیے کہا. اس طریقے سے دفن کیا گیا. اور یہ کہہ کر خباب بن الارت رضی اللہ عنہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ان لوگوں کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کچھ نہ رکھا ہو، دنیا ہی میں ہماری نعمت جو ہے ساری نعمتیں ہمیں مل گئی. معمولی نعمتوں کو یاد کر کے وہ لوگ روتے تھے. اپنے نفاق پر ڈرتے تھے، اپنے عمل کے بربادی کا خوف. کہیں میرا نیک عمل ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے رہا ہے، آخرت میں کہیں نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ نہ ہو، نعوذ باللہ. یہ خوف. جی ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا. دیکھیے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرنا کافروں کی علامت. اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
اور ایک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے. کیوں؟ کافر ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. جی یہ لوگ دنیا کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل ہی غافل، ان اویئر، بالکل ہی غافل ہیں کفار. قرآن میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے نیک عمل تمہارے پروردگار کے پاس بہت بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. اللہ کہتا ہے یاد رکھیے اس حقیقت کو. اللہ فرماتا ہے تمہیں جو کچھ بھی دی گئی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا خالق جو جنت اور دوزخ اور دنیا کا پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. مؤمن سورہ غافر میں سورہ مومن بھی کہتے ہیں. آل فرعون میں ایک آدمی جو مسلمان ہو گیا تھا اس کی بہترین تقریر ہے اس سورت میں. اس تقریر میں وہ مومن بندہ کہتا ہے اور اس شخص نے جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم میری بات کو مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں. یا قومی اے میری قوم انما هذه حیات الدنیا متاع. یہ دنیا کی زندگی ایک معمولی سامان ہے، معمولی چیز ہے. وان الآخرۃ هی دار القرار. اور آخرت یہ ہمیشہ کی ٹھکانے کی چیز ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. لو کانوا یعلمون. کاش یہ لوگ جانتے ہیں. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیجئے، ان کی طرف توجہ مت دیجئے، ان کی فکر مت کیجئے. کون؟ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، ہماری نصیحت کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے. ان کا علم اتنا ہی ہے، ان کے علم کی انتہا اتنی ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. بے شک تمہارا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں. اور اللہ فرماتا ہے فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا. جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا فإن الجحیم هی المأوى. بس بے شک دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. کیا؟ دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی آخرت پر، آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی. اس کے دعاؤں میں آخرت کے لیے بہت معمولی دعا، زیادہ اگر دعا کس کی؟ دنیا کی دعا. دنیا زیادہ مانگتا ہے. دوزخ کے عذاب، قبر کے عذاب سے پناہ اور نجات اس کی دعاؤں میں کم. جنت کا سوال اس کی دعاؤں میں کم. اس کی دعا ٹوٹل کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ دنیا کی. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. بلکہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. سورہ اعلی میں فرماتا ہے بلکہ تم اے انسان، تمہاری طبیعت کیا ہے، تمہارا نیچر، فطرت تمہاری کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقى. جبکہ آخرت ہمیشہ
بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. حقیقت, اس حقیقت کو سامنے رکھ کر, دل میں رکھ کر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت زندگی گزارتی ہے. کون سی حقیقت؟ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جی مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے. میری مثال تو کیسی ہے کہ ایک شخص, ایک مسافر, جی ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آرام کر رہا ہے, پھر اس کے بعد سفر میں اپنا سفر جاری رکھا ہے. یعنی دنیا کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کے قیلولے کی مثال دی جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے. اتنی ہی زندگی دنیا کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس کے بعد میرے بزرگوں, چوتھی حقیقت یہ کہ یہ جو ہمارا جسم ہے دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. دنیا کی آگ کو جب برداشت نہیں کر سکتا ہے, دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. آگ کو جلایا گیا حتیٰ کہ وہ آگ لال ہو گئی, پھر جلایا گیا حتیٰ کہ وہ آگ کالی ہے. جی اتنا بھڑکایا گیا دوزخ کی آگ, اور دوزخ کی آگ کو یہ انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا. اور دوزخیوں کو جو عذاب دیا جائے گا, قرآن کریم میں اس کی جو تصویر آئی ہے, ہم اگر سنیں گے, اس کو میں غور کریں گے, میرے بھائیوں, کوئی انسان اگر اس کے دل میں اس بات کو بٹھا لے تو رات بھر سکون سے سو نہیں سکتا. کپڑے دوزخ کی آگ کے کپڑے, کھانے پینے کی چیز سب نعوذ باللہ دوزخ گرم, زخمیوں کے دوزخیوں کے جو زخم سے جو پیپ نکلتے ہوں گے وہ, اور کیسے ان کے چمڑے, کیسے داڑھ, نعوذ باللہ, ایک ایک چیز کا تصور. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو سانپ ہوں گے دوزخ کے, وہ بڑے بڑے اونٹ کے جیسے ہوں گے, معمولی سانپ نہیں. اور اس کا زہر کہ اگر ایک مرتبہ زمین پر ڈس دے وہ سانپ تو زمین کی جتنی چیزیں زہر سے ختم ہو جائیں, سارے درخت سوکھ جائیں, اتنے زہریلے. موت کو انسان دعوت دے گا لیکن موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاروں طرف سے, ہر جگہ سے موت آئے گی. یعنی موت کے وقت جو عالم ہوتا ہے, جو وحشت اور جو بربادی اور جو تکلیف اور جو درد, وہ انسان محسوس کرے گا لیکن مرے گا نہیں. یہ حقیقت, اور ایسی حقیقت کو ہم جانتے ہوئے میرے بزرگوں, وہ انسان واقعی غافل, وہ انسان واقعی اللہ تعالیٰ سے جاہل, جو اللہ تعالیٰ کہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا. اسی لیے سلف صالحین اس کو یاد کر کے ہی روتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا صرف ذکر آ جاتا تو رونے لگتے, گھنٹوں رونے لگتے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, غزوہ موتا میں سکرات کے عالم میں, غزوہ موتا میں شہید ہو گئے آپ, سکرات کے عالم میں رونا آ گیا. لوگوں نے کہا, ان کے ساتھیوں نے, کس لیے رو رہے ہو, رونے کی کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, میں تم لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں, تمہارے سے کوئی محبت یا اس دنیا کی فکر کرتے ہوئے میں نہیں رو رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں الا ہے کہ اس کو دوزخ پر گزرنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا پکا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان علی ربک حتما مقضیا، فیصلہ کیا ہوا، بالکل اٹل بات ہے کہ ہر ایک کو دوزخ پر گزرنا ہے. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے آنا ہے، لیکن جانے کے بارے میں کہ میں بچ جاؤں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مجھے اس کی فکر ہے کہ دوزخ پر مجھے گزرنا ہے. پل صراط جو دوزخ پر لگایا جائے گا، پل جی، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، سبحان اللہ، اور ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہر انسان اپنے عمل کے حساب سے اس پر گزرے گا. عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ جنگ احد میں جنت کی یاد کرتے ہیں، اور جنت کی یاد کر کے کہتے ہیں ارے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں یہ کھجور کھاتے تک میں تاخیر ہو جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا، اور کھجوروں کو پھینک کر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں، تو جنت اور دوزخ ایک انسان کا دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اب تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی ہم لوگوں کو تو جنت ملے گی ہی. عام طور پر اکثر مسلمان اسی پر زندگی گزارتا ہے. کیا ہے؟ ارے وہ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم جنت پہ جائیں گے، جنت ہمارے لیے ٹھیک ہے. کس نے کہا؟ کون سی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی جنت پہ جانے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ نعوذ باللہ جو لوگ صوفی لوگ ہیں جو اپنے عوام کو بیوقوف بنا کر رکھتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جنت میں فلاں جگہ ایک صاحب لا کر ان کو اتنا پیسے دیے، کیا ہے زمین دے دیے، بھائی آپ کے لیے میں آپ کے نام پر زمین دے رہا ہوں، آپ جہاں چاہے استعمال کرو، اس کے بدلے میں مجھے جنت لکھ کر دے دو. اور وہ آدمی، وہ ان کا پیر، ان کے مرید کے لیے جنت، اور وہ بھی اسکوائر فٹ کے ساتھ. نعوذ باللہ، اتنا ایکڑ، اتنا یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے جنت، یہ اللہ کی ہے. اور ایسی نہیں ہے کہ کوئی انسان، نبیوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جنت میں فلاں جگہ ہم لکھ کر دیتے ہیں؟ اور نبیوں نے جو بھی بتایا کہ جنت پہ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی علم بتانے سے بتایا. جی ہاں، یہ کتنی بڑی جرت اور بیوقوفی ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو عوام جو ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں، یہاں پر جنت کو یاد کریں. آج کی رات یہ سارے حقائق جو میں بتا رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم اپنے توبے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم خلوص کے ساتھ، خلوص سے اور للہیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے، خبر کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا یا دوزخ کا ٹکڑا ہے، اور اس کے لیے ہر انسان کو بہرحال گزرنا ہی ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف جنت، سبحان اللہ، سونے کی جی بلڈنگ، اور اس کے جو اینٹ ہیں وہ چاندی کے، اور مشت سے جو ہے اس کی سیمنٹ، اور اس کا بالو موتی کے اور یاقوت کے، زعفران سے ملا ہوا. جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا، اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. ہر کوئی 33 سال کے ہوں گے، جوان، بالکل جوان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے جنت میں ایک ایسا خیمہ ہے موتی سے بنا ہوا جس کی لمبائی آسمان میں 60 میل ہے لمبائی، اور مومن کے اس میں گھر والے ہوں گے، ہر کونے پر گھر والے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو وہ دیکھیں گے نہیں، اور مومن اس پر گزرے گا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہے،
ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل نے اس کو امیجن بھی نہیں کیا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے۔ میرے بزرگوں، ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ ان ساری نعمتوں سے رکاوٹ بننے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑا ہے، ہر ایک کو۔ اور گناہ میرے بھائیوں یہ مت سمجھ لیجئے کہ زنا کرنا، چوری کرنا، جی نماز چھوڑنا، سود کھانا یہی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک۔ شرک اگر کسی کے پاس ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں مشرک کی مثال کتے سے مثال دیتے ہیں۔ کتے اس کو 1000 مرتبہ اگر دھوئیں گے، غسل دیں گے تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں۔ اس کو نجاست عینیہ کہتے ہیں کہ جس کی نجاست کسی بھی حالت میں دور نہیں ہوتی، چاہے آپ دنیا کی بہترین عطر ڈال کر بھی اس کو دھوؤ، وہ نجیس ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں مشرک جا نہیں سکتا۔ تو شرک سب سے پہلے، اسی لیے انسان کو چاہیے میرے بزرگوں، دعوت جتنے انبیاء نے دعوت جس پر زور دیا ہے وہ عقیدہ ہے، اصلاح عقیدہ، ایمان ہے، توحید۔ اور ہمیں اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے شرک سے بچ جائیں، شرک کے گناہ سے بچ جائیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بدعات و خرافات، یہ غلط اور باطل نظریات جو آج لوگ اسلام کو غلط شکل میں پیش کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جس کو حق سمجھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، ایسے شہوت کے علاوہ جو شبہات کے گناہ ہیں وہ شہوت کے گناہوں سے بدتر ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک شرابی کبھی نہیں بولے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن جو شخص شرک کر رہا ہے، جو خبروں پر مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، آپ بولیں گے کہ یہ لوگ کافر، ہم کو کہیں گے کافر ہیں، ہم کو کہیں گے مشرک، ہم کو کہیں گے مشرک۔ ارے وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، شروع کے 3 صدی کے مسلمان جس پر قائم تھے، آج وہ اسلام غلط اسلام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اسلام یہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان ہے۔ کسی شاعر نے کہا کل یدعی وسلم بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ لیلا سے میرا تعلق ہے، جی لیلا سے میرا تعلق ہے، ہر کوئی فخر سے کہتا ہے بھئی میں بھی اس کا آدمی ہوں، لیکن لیلا جو ہے وہ مانتی نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں مانتی، کہتی ہے کہ نہیں سب نہیں ہے، میرا ایک ہی ہے بس۔ تو اسلام جو سچا اسلام ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ سب مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم سلف صالحین کے مسلک کو ماننے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ گناہ ہیں جو نظریات کے گناہ ہیں، شبہات، یہ انسان کے ایمان اور عمل کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتاؤں میں عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دنیا میں جن کی زندگی، جن کا عمل بیکار ہو گیا، جن کی محنت بیکار ہو گئی، وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جو سب سے بڑی دعا، سب سے پہلی دعا جو ہر رکعت میں کی جاتی ہے، کھانے پینے اور سانس اور پانی سے بڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سانس سے بڑھ کر، کھانے پینے سے بڑھ کر۔ کیوں؟ کھانا پینا اگر نہیں ہے تو جو ہے زیادہ سے زیادہ موت
آئے گی, دنیا کا نقصان ہوگا. اگر ہدایت نہیں ملے گی تو میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا معلم جبریل یا معلم ابراہیم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے جبریل امین کے سکھانے والے, اے ابراہیم علیہ السلام کے سکھانے والے, ان کو تعلیم دینے والے, جن چیزوں میں جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے اس میں جو حق ہے اے اللہ اس حق کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما. میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت اسلام کے بعد, اسلام کے ساری جزئیات میں انسان سیدھے راستے کی ہدایت ہو انسان کو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی تاکید کرنی چاہیے اپنی اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو. اور یہ نعمت معمولی نعمت نہیں ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, صدیقین اور شہداء اور صالحین, ان کے راستے پر, ان کی ہدایت پر, ان کے نقش قدم پر چلے. دنیا میں لوگ ان کے ماننے والے بڑے لوگ جو ان کے بڑے اور بزرگ جو غلط راستے پر تھے ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہوں گے. یہ محبت, یہ ہمارا ایمان. اور ہم یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو جنت پہ ہمیں داخل کر دے, لیکن اے اللہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں اور تیرے صحابہ, نبی کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, ان لوگوں سے محبت ہم کرتے ہیں. اے اللہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تو جنت نصیب فرما. اے اللہ اس کی وجہ سے اللہ تو ان کے ساتھ میدان حشر میں ہمیں جگہ دے دے. تو یہ چیز ہونا چاہیے ایک انسان کے پاس. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر انسان رات بھر تہجد کی نماز میں قائم کھڑا ہے, کہاں پر؟ حجر اسود پر سجدہ کر رہا ہے, دن بھر روزہ رکھ رہا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی بدعت پر اس کو زندہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرنسی, جو اصل کرنسی ہے, اوریجنل کرنسی, اس کے بدلے میں آپ بلیک نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. بدعت. جی بدعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو اوریجنل کرنسی ہے وہ نکال کر بلیک نوٹ چھاپ کر آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اسلام کے نام پر. یہ اسلام, یہ دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز پر مہر ہے اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں, اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں بلیک اسلام. جی نعوذ باللہ, آپ جو ہے اسلام کے نام پر غلط چیزوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. لہذا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا میسج آ جائے واٹس ایپ میں, آپ اس کو ایسے آگے مت بڑھائیے, پوچھ لیجئے کہ صحیح ہے کہ غلط, ورنہ آپ اس غلطی اور غلط چیز کے پھیلانے میں آپ بھی شامل ہوں گے. میرے بزرگوں, میں زیادہ دیر آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. انشاءاللہ 15 منٹ میں 11:15 تک میں اپنے درس کو ختم کروں گا. بے شک یہ راتیں, یہ لمحات اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر, گڑ گڑا کر, اللہ سے مانگ کر, جی توبہ کروانے کی راتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اپنی جھولیوں کی بھرنے کی راتیں ہیں. تو لہذا ٹائم اپنی دعاؤں میں اور عبادتوں میں, نمازوں میں اور ذکر الہی میں, قرآن میں لگائیں گے. لیکن میں کچھ باتیں میں بتاتا ہوں کہ گناہوں کا اثر کیسے پڑتا ہے انسان پر اور سوسائٹی پر. نمبر 1, گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت, اس کا وقار, اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا جو کبر اور اس کا جو مقام انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حمام جاتے تو اپنے سر پر کپڑا ڈال کر جاتے اور کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے میں شرماتا ہوں, اللہ سے میں شرماتا ہوں. انسان جس کے دل میں شرم نہ ہو اللہ تعالیٰ کی, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, بے حیائی کے کام کرتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, وہ گناہ کرتے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کا جو اللہ کی عزت اور اس کا جو وقار جو ہونا چاہیے اس کی کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لہذا میرے بھائیوں، سب سے پورے علوم میں سب سے بڑا علم جو ہے ایمان اور عقیدے کا علم ہے. کیوں؟ اس کا مین ٹاپک اللہ تعالیٰ ہے. تفسیر اس کا مین مقصد کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن کریم سمجھنا. حدیث اس کا مین ٹاپک کیا ہے، کیا مقصد ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ اس کا ٹاپک، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو. آپ اگر اللہ کو پہچانیں گے تو اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی عظمت کو پہچانیں گے، اس سے محبت کریں گے. ہم اگر اللہ ہی کو نہیں پہچانے، اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا. ایمان، اللہ کی عظمت. آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں قرآن، ماشاءاللہ قرآن پڑھ لیے. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف؟ اللہ کی عظمت؟ نہیں. صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا. ایمان کیا سیکھا؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. اس کے بعد ہم نے قرآن کو پڑھا. ایمان کے بعد جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. اور کہتے ہیں آج تم لوگ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کیا کر رہے ہو؟ قرآن کو جیسے جو ہے کوئی جو دانوں کو گراتا ہے اس طریقے سے تم پڑھتے جا رہے ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو لہذا میرے بزرگوں، اللہ کی عظمت. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک آدمی مہمان ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز وغیرہ کو دیکھ کر اس کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں. یعلا بن منیہ کے ساتھ بھیجتے ہیں. یعلا بن منیہ کے ساتھ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد جب واپس ہوتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے. چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا اور آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے امیر المؤمنین، خلیفہ رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آتا ہے. کہتے ہیں ارے جس نے اس شخص کا ہاتھ کاٹا جی وہ پتہ نہیں کتنی خیانت کرتا ہوگا. کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہر کو دیکھا انہوں نے، بڑا عابد ہے، رات پہ تہجد پڑھ رہا ہے، رونے کی آواز آتی ہے، مہمان تھا. اس کے بعد دیکھتے ہیں چند ہی دنوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کی بیٹی کا ایک ہار چوری ہو گئی، کسی نے چرا لیا. اب جیسے خبر ملی کہ یہ چیز چوری ہو گئی، اب یہ شخص جو ہے، ارے ایسے شخص یہ دعا کرتا ہے، بد دعا کون؟ جو مہمان. ایسے شخص جو اس نیک آدمی کے گھر میں جس نے چوری کی، اللہ اس کو سزا دے، اللہ اس کو پکڑوائے، دعا کرنے لگتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مدینہ کے مارکیٹ میں ایک سنار کے پاس وہ ہار. سنار سے پوچھا گیا تو سنار نے کہا کہ یہ چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو مہمان ہے اس نے لایا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا لغرته باللہ اعظم عندی من سرقتی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شخص جو دھوکے میں تھا، بددعا جو کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑوائے گا نہیں، کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑوائے جو اس نیک آدمی کے گھر میں اس نے چرایا ہے. کہا کہ واللہ ویحک انک لقلیل العلم باللہ، تیری خرابی ہو، تم اللہ کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہو، تم اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تمہیں اللہ کے بارے میں تمہیں جو علم ہونا چاہیے وہ علم نہیں ہے تمہارے پاس، تم دھوکے میں تھے، تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑوائے گا.
پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا چوری کے جرم میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہے کہ اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف انسان کے دل سے کم ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے ایمان کی حالت میں وہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوگا تو کیا کرے گا؟ ایمان اس کو روکے گا، گناہ سے اس کو روکے گا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. کوئی چور جب چراتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں چراتا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ وارضا ایمان کہاں رہتا ہے؟ کہا تو اس کے سر پر سائے کی طرح رہتا ہے. جب تک وہ غلط کام میں رہتا ہے، گناہ میں رہتا ہے، اس وقت تک اس کے دل میں وہ نہیں رہتا ہے، اڑ جاتا ہے. اور جب اس سے فارغ ہوتا ہے تب واپس آتا ہے. تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے شرم اور غیرت ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نبوت کی باتیں جو لوگوں نے سیکھا اس میں سے کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو، شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو. اور گناہ کی وجہ سے دل میں ٹیڑھا پن آتا ہے. ایسے کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان منافقوں کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کے نگاہوں پر اور آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے. اور گناہ کی وجہ سے میرے بزرگوں دل زبان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سکرات کے عالم میں کہنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت سے رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بہت بڑا جو جرم ہوتا ہے، بہت بڑی جو سزا ہے انسان کے لیے کہ ایسے موقع پر، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر شیطان انسان کو جو کہ کمزور ہوتا ہے، پوری طاقت انسان کی ختم ہو جاتی سکرات کے عالم میں، تو شیطان آ کر انسان کو ایسے موقع پر بھٹکاتا ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے اس کو کفر اور شرک پر اس کی موت آئے اور لا الہ الا اللہ کی توفیق نہ ہو. انسان کمزور ہو جاتا ہے. لہذا اگر انسان زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا خوف اگر مضبوط رہا، گناہوں سے بچتا رہا، فرشتے کیا کرتے ہیں اس وقت اتر کر اس کو تسلی دیتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں، ڈر کی بات نہیں. جی فرشتے ساتھ رہتے ہیں اور شیطان کی شر سے بچاتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے ان کو کیا کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ان کو قول ثابت لا الہ الا اللہ، جی وہ کلمہ حق کے ساتھ ان کی قدم کو مضبوط کرتا ہے، جمع دیتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. میرے بزرگوں گناہوں کی وجہ سے ساری قوموں کو برباد کیا گیا. قرآن کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کر دیا. گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی نعمتوں کو ختم کر دیا. یہ مشکلات، یہ جنگیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارے ملک میں سلوک ہو رہا ہے، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو سونامی آ رہی ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 1953 میں جو قحط سالی آئی تھی ویسی قحط سالی آنے والی ہے پوری دنیا میں، اور یونان گریک میں جو حالت ہوئی، جی یہ سب کیوں؟ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، سب گناہوں کی وجہ سے. تو لہذا یہاں پر صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. صدق دل کے ساتھ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے.
سب سے پہلے توبہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں گناہ سے انسان کو فوراً رکنا چاہیے. پہلی بات, گناہ کر رہے ہیں فوراً رکو. فلم بینی کی عادت ہے, ختم کرو. لوگوں کے عزتوں پر حملہ کرنے کی عادت ہے, فوراً ختم کرو, توبہ کرو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ آ گیا ہے, زنگ. نمبر 2, گناہ سے توبہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ یقین, پختہ یقین کہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے, دوبارہ ہم ایسے گناہ نہیں کریں گے, دوبارہ ہم نمازوں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھیں گے, بلکہ پوری پابندی کے ساتھ وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. تیسری چیز توبے کے, خالص توبے کے لیے کہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس پر شرمندگی, فخر نہیں, فخر نہیں نعوذ باللہ گناہوں پر. بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ہاؤ جی میں بھی دیکھ لگا رہا تھا, ایک زمانے میں بھی جاتا تھا. نعوذ باللہ نہیں بولنا, استغفر اللہ. اللہ نے چھپایا ہے آپ کے گناہوں کو, آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہو. آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ زمانہ گزرا جہالت میں, وہ زمانہ گزرا گناہوں میں, تو اس پر شرمندگی, ہمیشہ شرمندگی کا احساس. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر انسانوں کے حقوق پر ظلم ہوا ہے تو انسانوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اور توبے کی علامت یہ ہے کہ انسان توبے کے بعد, توبے سے پہلے جو حالت تھی اس سے بہتر اس کی حالت ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتا ہے, اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے برباد نہ کر دے, اس گناہ کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے, کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے دے. ہمیشہ اس کی فکر کرتے رہتا ہے. جیسا کہ سلف صالحین نے کہا کہ مومن اپنی گناہوں کے ایسا سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں, پتہ نہیں کب یہ گناہ مجھ پر گر جائیں, یہ پہاڑ کب مجھے ختم کر دے. منافق کیا سمجھتا ہے, وہ جو ہے کوئی مکھی اس کے اوپر بیٹھا, ایسے کیا تو اڑ گیا, ایسا سمجھتا ہے. لیکن مومن ہمیشہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے جو غلطی کی, معمولی غلطی کی نہیں, بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کی. وہ اللہ ایک سجدہ جو ابلیس نہیں کیا ہے, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملعون اور مطرود کر دیا, ہمیشہ کے لیے. ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں, وہ بندہ سوچتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ توبہ نصوح, توبہ خالص عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آج کی مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے, دین و دنیا کی برکتیں اور رحمت عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور جو لوگ مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. ہمارے رشتہ داروں کو جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے, جو مر چکے ہیں ان کو, اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.